السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن پہلے محمد بن مرسل جو کہ سعودی عرب کے نجران شہر کا رہنے والا تھا، اس نے کسی چھوٹی سی بات پر اپنے ایک رشتے کے بھائی یعنی کزن کا قتل کر دیا۔ چند مہینے وہ جیل کے اندر رہا اور عدالت نے اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جب اس کا جرم ثابت ہو گیا کہ اس شخص کی قصاص میں گردن اڑا دی جائے۔ حالانکہ شرعی طور پر جو مقتول ہے اس کے ورثاء کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ دیت لے کر یا پھر فی سبیل اللہ معاف کر کے اور اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ یہ آپشن شریعت نے ہر ورثاء کو، جس کے ساتھ بھی ظلم ہو یا کسی کے ساتھ ایسی واردات ہو تو اس کے ورثاء کے پاس رہتا ہے وہ آپشن۔ یہ اللہ کی طرف سے اس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ باقی قصاص تو ہے ہی، گردن کے بدلے گردن، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، دانت کے بدلے دانت۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور پورا تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال محمد بن مرسل کے قبیلے کے نوجوانوں نے اور بڑوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم آل سنیج کے پاس جا کر اس بچے کی یعنی محمد بن مرسل کے لیے دیت کی پیشکش کریں کہ وہ کچھ لے کر اس بچے کو معاف کر دیں یا وہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ یہ معافی کا جو انداز تھا لینے کا اور اس پیشکش کا جو انداز تھا وہ اتنا نرالا اور منفرد تھا کہ ابھی حال فی الحال میں پورا عرب میڈیا اس کو دکھانے لگا اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ آل رزق کے یعنی محمد بن مرسل کے قبیلے والے آل سنیج یعنی مقتول کے گھر والوں کے اور ورثاء کے ہاں پہنچے اور ان لوگوں کو بلایا، اور ان لوگوں کے سامنے آل رزق یعنی محمد بن مرسل کے قبیلے کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے، سب نے اپنے اقال جو وہ رکھتے ہیں یہاں پر سر پر کالے کلر کا ایک گول سا رسی ٹائپ کا، اسے اتار کر رکھ دیا، اپنی چادریں اتار کر ان کے سامنے رکھ دیں اور اپنے پوشاک یعنی اپنے جبوں کو ان کے قدموں میں ان کی چوکھٹ پر رکھ دیا، اور انہیں بڑی بڑی چیزوں کی پیشکش کی گئی کہ دیت میں آپ جو چاہیں وہ لیں اور ہمارے اس بچے کو معاف فرما دیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ چنانچہ محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی، کیونکہ جس کزن کا اس نے قتل کیا تھا ان کے گھر والوں نے نہ دیت قبول کی اور نہ ہی معاف کیا۔ یہاں تک کہ پورا عرب جو تھا، عرب میڈیا اور عرب کے لوگوں نے اس کی معافی کے لیے درخواست کی، ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی معاف نہیں کیا اور اس محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ ہے قانون کی بالادستی کہ قانون نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل ہونا ہے، چاہے اس شخص کے معافی کے لیے، اس شخص کی ہمدردی کے لیے پورا ملک، پورا قبیلہ اور پورا جو ہے وہ خطہ اس کے سامنے، اس کے پاس آ جائے اور اس کی طرف سے درخواست کرنے لگی۔ تو یہ قانون کی بالادستی ہے اور یہ شریعت نے آپشن دیا ہے اس کی معافی کو مانگنے کا، نہیں ملے تو اسے قصاص دیا جائے۔ لیکن اس دور کے اندر جو لوگوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی ہیں، ٹک ٹاک پر بہت کچھ چلایا، اس کے اندر اس طریقے سے پیش کیا کہ جیسے کہ محمد بن مرسل ایک معصوم شخص تھا اور اس کو ناجائز پھنسایا گیا اور ناجائز پھنسانے کے بعد اس کو یہاں تک پہنچایا گیا۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن نے جس چیز کی ترغیب دی ہے اس کو اختیار کرنے کا آپشن لوگوں کے پاس موجود ہے۔ مقتول کے ورثاء نے اس کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ آپ انہیں اس وجہ سے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، انہیں بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو غلط نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سماج کے اندر جو ایک اچھا سماج بنتا ہے وہ ایسے ہی بنتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، چاہے وہ غلطی سے ہو یا اس نے جان کے قتل کیا ہو، اس کے باوجود قانون اس کے اوپر نافذ ہو کر رہے گا۔ اور محمد بن مرسل سے اگر یہ غلطی سے ہوا ہے یہ عمل، تو اس کے باوجود بھی آنے والی نسلیں اور اس دور کے لوگوں کو یہ سیکھ مل گئی کہ کوئی بھی جرم اگر غلطی سے بھی ہوتا ہے یا معمولی سی بات پر بھی ہم اتنے بڑے عمل کو انجام دیتے ہیں، برے اور خبیث عمل کو، تو ہمارے اوپر سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ جس طرف ان لوگوں نے معافی مانگنے میں مثال پیدا کی ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں نے معافی نہ دے کر بھی مثال پیدا کی۔ اس پر بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ جو شخص مجرم ہے اسے سزا ہونی ہی چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، یہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، اس کے بدلے دیت یعنی کچھ رقم یا کوئی بھی چیز لے کر اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اس کی گردن کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن قانون کی بالادستی جہاں پر ہوتی ہو
اس کے بعد اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، برا سمجھنا، بری نظر سے دیکھنا، یہ نہایت ہی غلط عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ہم سے جوش میں، جذبات میں بہت سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر خیالات آ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم ہے ان لفظوں کو بولنا یا اس خیالات کو اپنے دل کے اندر لانا۔ تو اس کے گھر والوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جو سزا ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی، کیونکہ اس شخص کی غلطی تھی۔ کسی چھوٹی سی بات پر آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر اسی صورت کے اندر جس کے اندر قصاص کا ذکر ہے، اسی صورت کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کا قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو آپ اس کے گھر والوں کو برا نہیں سمجھ سکتے، اس کے گھر والوں کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو جس شخص کے گھر والوں کا کوئی فرد قتل ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، اس کے دل سے پوچھیے، ان لوگوں کے، ان ماں باپ کے، ان بہن بھائیوں کے، ان رشتہ داروں کے، قبیلے کے لوگوں سے پوچھیے کہ جن کا ایک نوجوان بچہ مار دیا گیا ہو۔ ہم لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، اگر ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ وہ چیز الگ ہے کہ ایک شخص چلا گیا تھا تو ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا، جہاں شریعت نے انہیں ترغیب دی ہے اور اجازت دی ہے، اس عمل کو انہیں کر لینا چاہیے تھا، نہیں کیا، وہ ان کی مرضی ہے، اس کی بنا پر ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر تمام عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔